جو نیوکلیئر انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں سب سے بڑی جو رسک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مس کیلکولیشن کی. اور پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو یہ بہت اس ٹائم پہ یہ جتنی بھی کنٹریز تھیں وہ بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایک وار بن جائے. ایٹ لیسٹ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک تو ریئل تھریٹ ہے, پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, لیکن اسٹل اتنے پریشر کے باوجود اس نے کنٹرول رسپانس دیا, کنٹرول تھا, لمیٹڈ تھا, پریسائز تھا, انہوں نے ڈیفینڈ کیا بہت اچھے طریقے سے یہ چیز کی. خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس جنگ سے پہلے پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے وہ, اور جنگ کے بعد جو ایک تبدیلی آئی اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان نے جو ایک خلا تھا, ایک جو گیپ تھا, اس کو کور کیا بہت اچھے سے اور اپنے تعلقات بہتر کرنے میں لگتا ہے کہ جب ہم امریکہ سے اتنے کلوز ہو چکے ہیں, بہت ایک طرح سے اچھے تعلقات ہم قائم کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ تعلقات ہمارے پاک چین دوستی میں کسی طرح حائل ہو سکتے ہیں؟ جی اوکے, کہ یہ جو ایج تھا, کیونکہ جو آپ کے نیریٹو کی گیم ہوتی ہے نا, یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک ویپن ہوتا ہے, اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے یہ ویپن جو ہے وہ کیپٹلائز کیا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے نا اس میں شفٹ ہے, فارن پالیسی میں شفٹ. 3 ریفارمس چاہیے آپ کو, اسٹرکچرل ریفارمس چاہیے آپ کو, ریگولیٹری ریفارمس چاہیے آپ کو, پالیسی ریفارمس چاہیے. جب تک یہ چیزیں ریفارمس نہیں ہوں گی تب تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں کیا اس حوالے سے ان تینوں جو آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کی چیزیں ریفارمس, اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے, کوئی کام آپ کو نظر آ رہا ہے, یا آپ کو ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ معیشت میں انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے, بہت بہتری آ چکی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم معیشت میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں, بہتر ہو چکی ہے ہماری معیشت؟ دیکھیے بہتر, ہاں اگر ہم آپ کو کیا لگتا ہے ہم کب تک آئی ایم ایف کے اس پلان اور اس پروگرام کے ذریعے اپنی معیشت کو سسٹین کر پائیں گے؟ کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے کا؟ اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ آپ کی بڑھ گئی ہے, آپ کی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے باہر جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا امید ہے کہ ہم کتنے عرصے میں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل کے ایک اپنی پرسنل اسٹرانگ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنی مرضی سے آزادی سے فیصلے کر سکیں؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے, معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف نے جس طرح پن پوائنٹ کیا کہ کرپشن پاکستان میں ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ رہی ہے, تو کیا کرپشن کے ہوتے ہوئے ہم اپنی معیشت کو کسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جنگل کا قانون ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہوتا ہے اور چل رہے ہوتے ہیں, کوئی اسٹینڈرڈ پوائنٹس نہیں ہے. ایک جرنلسٹ کو کوئی بھی انفارمیشن لینے کے لیے بہت سے دن, مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں. اور وہ صحیح معنوں میں صحافت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے صحافت کر رہے ہیں, یا پھر وہ صحافت کے بجائے کسی ایک پارٹی یا کسی ایک کا ترجمان بن کے وہ ترجمانی والا کام کر رہے ہیں, صحافت نہیں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے. اچھا دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آئی ایس پی آر کے رپورٹرز ہیں یا جو صحافی ہیں بیٹ کو کور کرتے ہیں, تو وہ اسکرپٹڈ سوال یا ان کی مرضی سے جو دیا گیا سوال ہے وہی پوچھتے ہیں. کیا یہ تعصب درست ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آئی ایس پی آر پہلے سوال دیتا ہے اور اسکرپٹ دیتا ہے اور اس کے مطابق آپ سوال کرتے ہیں, یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ایمل جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سوچ کی سمت. ناظرین, پاکستان کے لیے سال 2025 کیسا رہا, اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں پاکستان کے نئے سال یعنی سال 2026 میں. یہ کیسا رہے گا, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے, اور 2025 میں کن مشکلات کا, کن چیلنجز کا پاکستان کو سامنا رہا, اور خاص طور پہ ہماری اکانومی, جو کہ حکومت کے یہ دعوے ہیں کہ اکانومی میں ہم نے بہت بہتری لائی ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی وہ بہتری ہمارے سامنے نظر آئی ہے, عوام نے وہ بہتری محسوس کی ہے یا نہیں کی. یہ اس حوالے سے سوال موجود ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو خارجہ پالیسی میں بہت ساری کامیابیاں ملی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ بہت خاص گیسٹ ہیں, کیونکہ اکانومی کے اوپر ان کی گہری نظر ہے. کافی عرصے سے, بہت سالوں سے اکانومی کو یہ دیکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈیفنس بیٹ, جو کہ آئی ایس پی آر کی ایک خاص بیٹ ہوتی ہے جرنلزم میں, رپورٹنگ میں, اس کو یہ کور کرتی ہیں. تو اس حوالے سے ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, اپنی ایک خاص تعارف ہے. تو اس لیے آج ہم نے ان کو مدعو کیا, کیونکہ یہ سیکیورٹی کے اوپر اور ڈیفنس کو ڈیفینیٹلی کور کرتی ہیں. تو یہ بہت اچھا اس کے اوپر ہمیں اپنا تجزیہ دے سکتی ہیں. اور خاص طور پہ جس ادارے سے یہ منسلک ہیں وہ اکانومی کے اوپر پاکستان میں جو سب سے اچھی اور ایک ایکوریٹ رپورٹنگ کرتا ہے وہ ان کے ادارہ ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی جانب. میرے ساتھ آج موجود ہیں نزت نظر. تو ڈائریکٹ ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. ویلکم نزت آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ, اٹس پلیئر ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ, آپ نے قیمتی ٹائم نکالا, اور جو ہمارا ٹاپک ہے, اور اب ہم کیونکہ سال 2026 میں آ گئے ہیں, 2025 کیسا رہا وہ بھی آپ سے جانیں گے, اور 26 میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے نزت, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا میں رہی, جو 2025 میں ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا سب سے امپورٹنٹ, وہ تھا پاک بھارت جنگ.
جی آپ کو بتائے. تو 2025 کا یہ ٹکراؤ جو تھا پاکستان انڈیا کا, اس نے کیسے چیزوں کو تبدیل کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اور خاص طور پہ اس کی وجہ سے جو خارجہ معاذ پہ پاکستان کو ایک ڈفرینٹلی دیکھے جانے لگا, یا جو رد و بدل ہوا, تبدیلیاں ہوئی, وہ آپ کیسے دیکھتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل. اگر آپ فیکٹس کی بات کرتے ہیں ہم, تو جو یہ پوسٹ کانفلکٹ فیز تھا, اس میں پاکستان نے ایک ڈیمیج کنٹرول کیا, اور دوسرا جو بہت جس میں اس کو برتری ہوئی وہ یہ کہ نیریٹو بلڈ کیا. کیونکہ بالا کوٹ کے انسیڈنٹ کے بعد یا اس سے پہلے بھی دیکھیں, انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو پورٹری کیا ہے ایز آئسولیٹڈ اگریسر, اور اس سے ہمارا جو امیج تھا اور کافی زیادہ وہ اس طرح سے تھا کہ ہمارے پاس وہ ایج نہیں ہے. لیکن یہ جو کانفلکٹ ہوا پاکستان انڈیا کا فروری میں ہوا تھا, تو اس کے بعد پاکستان کے پاس یہ ایج آیا, اور پاکستان نے اپنے آپ کو ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ وہ ریپریزنٹ کیا, پوری دنیا میں ریپریزنٹ کیا. اور دیکھیں یو این ایس سی ممبرس کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو بھی میجر کانفلکٹس, میجر جو جتنے بھی کنٹریز تھے, بالکل کنٹریز تھے, ان کے ساتھ مل کے, اور اس کے علاوہ جو ملٹی لیٹرل فورمز تھے, وہاں پہ پاکستان نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ریئل ہے, اور پاکستان ایکسکلیشن کر سکتا ہے, اس کے پاس کیپیسٹی ہے, لیکن انٹینٹ نہیں ہے کہ وہ ایکسکلیشن کرے. تو یہ بہت اچھا تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایک تو ریئل تھریٹ ہے, پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, لیکن اسٹل اتنے پریشر کے باوجود اس نے کنٹرول رسپانس دیا, کنٹرول تھا, لمیٹڈ تھا, پریسائز تھا, انہوں نے ڈیفینڈ کیا بہت اچھے طریقے سے یہ چیز کی. پھر اس کی دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جتنی بھی انڈیا کی رپورٹنگ دیکھیں, اگر میڈیا کی بات کریں, تو انڈیا نے بہت زیادہ اس کو اوور پروجیکشن دے دیا, جبکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں, فیکٹس اینڈ فگرز تھے, پروفس تھے, وہ ان کے پاس نہیں تھے. جب یہ گیپ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے اس کی پرسیپشن بھی جو ہے نا وہ آلٹر کر جاتی ہے. جی ہاں, وہ ان کا آپ کے اوپر ایک بہت بالکل آپ نے بہت یہاں پہ میں یہ بھی آپ کی آپ کی بات کاٹی, میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے یہ کلیئرلی اسٹانس لیا کہ ہم نے انڈیا کے, جس طرح امریکہ بھی اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے 6 جہاز گرائے اور ہم مزید بھی گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم کوئی اس طرح کی وار نہیں چاہتے, ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں, اور اگر ہم گرانا چاہتے تو گرا سکتے تھے. یہ بہت کلیئر میسج تھا. دیکھیے جو نیوکلیئر انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں سب سے بڑی جو رسک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مس کیلکولیشن کی. اور پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, تو یہ بہت اس ٹائم پہ یہ جتنی بھی کنٹریز تھیں وہ بہت زیادہ کنسرن شو کر رہی تھیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایک وار بن جائے. اور اسی وجہ سے جتنی بھی آپ دیکھیں جو میجر کنٹریز تھے, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سینکشنز کرتے یا پھر کسی قسم کی بھی لمیٹیشن کرتے یا آئسولیشن کر دیتے, انہوں نے کنسٹرین کیا اور انہوں نے ڈائیلاگ کو جو ہے فوکس کیا. تو یہ ایک پاکستان کا ایج تھا, اور پاکستان کو یہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک میسج ڈیلیور کیا کہ ہم لوگ ایکسلیشن کر سکتے ہیں, انٹینٹ نہیں ہے, ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہم رسپانسبل ہیں, اور ہم اگر کوئی ہم سے کسی قسم کا بھی پنگا کرے گا تو ہم لوگ اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو یہ اسٹرینتھ جو ہے اوور آل یہ پاکستان کے حصے میں آئی, اور بیوٹیفلی اور پرفیکٹلی یہ جو اس ٹائم کو جو کیپٹلائز کیا وہ پاکستان نے بہت اچھا تھا. فارن پالیسی اس میں بہت اچھی رہی. آپ کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ تو آپ کی ڈیفینیٹلی وہ پورے ورلڈ نے دیکھا کہ یہ ایج ہے ہمارے پاس. تو میرے خیال میں دس واز دا پرفیکٹ تھنگ جس نے پورے ساری چیزوں کو تبدیل کیا. پورے جو ایک گلوبلی ایک امیج چل رہا تھا پاکستان کا, وہ اس کو اس امیج سے اسٹرینتھن کر دیا. ایگزیکٹلی. اور جو انڈیا یہ نیریٹو لے کے چل رہا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے دنیا میں, لیکن پھر دیکھا ہم نے اس جنگ کے بعد پاکستان کس طرح ابھرا اور انڈیا آئسولیٹ ہوا. انڈیا کو امبیرسمنٹ بہت فارمز میں امبیرسمنٹ کا فیس کرنی پڑی. ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک ایج. اور اس کے بعد خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس جنگ سے پہلے پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے وہ, اور جنگ کے بعد جو ایک تبدیلی آئی اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب پاکستان کے اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں
ان کو اگر ہم کمپیئر کریں، ویسے نارملی ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ خبروں میں رہا کہ انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یو ایس انڈیا ریلیشن کو ہمیشہ پاکستان سے زیادہ لوگ یہ ویلیو دیتے ہیں کہ ان کے ٹرمز اچھے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. انڈیا کو ٹرمپ جس طرح بار بار وہ ان کے اوپر 50% ٹیرف لگا دینا، پھر ان کے بہت سارے انڈینس کو یو ایس سے نکال دینا، اور دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے جو ان کے اسٹیٹمنٹ ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان نے جو ایک خلا تھا، ایک جو گیپ تھا، اس کو کور کیا بہت اچھے سے اور اپنے تعلقات بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بالکل، بہت چیزیں جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہوا ہے یا کسی قسم کا، یہ بہت ہی پریمیچور اسٹیٹمنٹ ہوگی فار می، بیکاز انڈیا کے پاس جو ایج ہے اور پاکستان کے پاس نہیں ہے وہ ہے اکانمی. انڈیا کی اکانمی جو ہے وہ اسٹرینتھنڈ ہے، اس لیے ان کو ڈپلومیٹک ویٹ جو ہے ان کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ہماری یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں یہ سچویشنل ڈپلومیٹک ایج تھا پاکستان کے پاس یہ، اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ایج تھا، کیونکہ جو آپ کے نیریٹو کی گیم ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک ویپن ہوتا ہے، اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے یہ ویپن جو ہے وہ کیپٹلائز کیا. تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا جو ریلیشن ہے ود یو ایس اور اس کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں، کیونکہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہا، اب صرف ہم یو ایس کی بات نہیں کر رہے ہیں، اب ہم ملٹی پولر ورلڈ ہے، اور اس میں ہم لوگ رشیا کی بات کرتے ہیں، چائنا کی بات کرتے ہیں، گلف کنٹریز کی بات کرتے ہیں. تو ہمارا جو تعلق ان کنٹریز کے ساتھ ہے وہ اسٹیبلش ہوا، اسٹرینتھن ہوا اوور دا ٹائم. ہمارا جو سعودیہ کے ساتھ جو ابھی ڈیفینس پیکٹ ہوا، تو یہ سارا اسی کا آؤٹ کم ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو کنٹریز کے ساتھ ہماری جو اسٹرینتھ ڈیولپ ہوئی ہے اور ایک کانفیڈنس جو ڈیولپ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے. سیکنڈلی، جو یو ایس کے ساتھ جو ہماری ایک جو کلیبریشن ہے اور کوپریشن ہے وہ، اور چائنا کے ساتھ جو ہماری کلیبریشن اور کسی قسم کی ہمارے ان کے ساتھ کوپریشن جو ہے، وہ دونوں فرق ہیں. تو جو آپ نے کہا بالکل، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو ایج ملا اور پاکستان نے اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ بیٹر کی ہیں، وہ جو گیپ تھا اس کو فل کیا. اور ٹائملی فل کیا. میں یہاں یہ بھی ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ چائنا کو ہم ہمیشہ اپنا برادر پڑوسی ملک، اور ہماری پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری دوستی ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سے ان کے ساتھ گہرے روابط ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم امریکہ سے اتنے کلوز ہو چکے ہیں، بہت ایک طرح سے اچھے تعلقات ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ تعلقات ہمارے پاک چین دوستی میں کسی طرح حائل ہو سکتے ہیں؟ جی اوکے، اس سے پہلے نا میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرتی ہوں کہ ہمارا جو ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے نا، وہ ایک اسٹریٹجک طور پہ ہے، اس میں ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں، اگر آپ بات کریں کہ ہمارا جو ڈیفینس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پھر ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، یہ سارا ہمارا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایک پیکٹ ہے، اور وہ ایک فرق قسم کا ہے. لیکن یو ایس کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے، اگر ہم دیکھیں گلوبل فائنینسنگ، ہماری آئی ایم ایف دیکھیں، ورلڈ بینک دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی سیکٹر میں اور ڈیفینس سیکٹر میں بھی ہے ان کے ساتھ ہمارا کافی زیادہ. تو یہ ساری جو ہے نا وہ ایک فرق قسم کا ہمارا ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، اور وہ ریلیشن اور یہ ریلیشن دونوں مینیج کرنا اس وقت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف ہمیں ظاہر ہے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت ہی فریجائل ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے یو ایس پارٹنرشپ کی، اور دوسری طرف جو چائنا ہمیں اس نے انفراسٹرکچر بھی دی ہے، اس نے ہمیں پورٹس دی ہیں، اس نے بہت زیادہ کنیکٹیوٹی کی ویز ہمارے لیے، مطلب ہمیں دونوں کو بیلنس لے کے جانا چاہیے، کرنا از مور امپورٹنٹ. اور اس چیز میں ایک میں کہنا چاہوں گی کہ یہ اگر بیلنس تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری کنسسٹنسی، پالیسی کی کنسسٹنسی ہو، جو کہ پاکستان بہت لیک کرتا ہے. بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اس چیز میں بہت آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا. اور میں یہاں کیونکہ ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں، رشیا کی بات کر رہے ہیں، تو جو مسلم ورلڈ ہے وہ بھی، اس کی بھی اپنی ایک ورتھ ہے، اس کی بھی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اس ٹائم پہ کرنٹلی جس طرح آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم یہ جو ایک ہماری پالیسی میں گیپ رہا ہے، ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے، ہم
امریکہ کے ساتھ چائنا، رشیا اور مسلم ورلڈ کو، ان سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے، سارے کنٹریز کو دیکھتے ہوئے، ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اس ٹائم پہ کیا متوازن کر پا رہے ہیں؟ اور ہماری جو ایک کنسسٹنسی کی کمی تھی، کیا وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہم نے اس پہ کام کیا اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اس حوالے سے مزید ہم کام کر رہے ہیں یا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے نا، اس میں شفٹ ہے، فارن پالیسی میں شفٹ ہے. پہلے ہم لوگوں کی کولڈ وار سٹائل کی ایک ہم لوگ کرتے تھے، ڈپلومیسی ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ چیز نکل کے ہم لوگ ملٹی ریجنس کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی شفٹ ہے، پالیسی شفٹ ہے، کہ اب ہم صرف ایک کنٹری پہ ریلائی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ لیسن ہم لوگوں نے مے بی یوکرین سے سیکھا ہے کہ سول ریلائنس آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو جو ہے اپنے ڈفرینٹ جہاں سے آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے آپ کو وہ گریب کرنی چاہیے. Exactly. تو یہ میرے خیال میں کہ یہ بہت اچھا ہے. اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں اگر ہم لوگ پاکستان اپنے فارن پالیسی کو ساتھ رکھیں اور اکانومی میں ہم لوگ اگر چیزیں اسٹرینتھن کر دیں تو ہماری جو ڈپلومیسی کا جو ویٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. اور ہمیں اپنے مفاد دیکھنے چاہیے، اپنے مفاد جہاں پہ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ملک کو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں اگر ہوں بھی تو کرپشن کی وجہ سے اور بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں، انکنسسٹنسی جو کہ ایک اور ایلیمنٹ ہے. پھر سب سے جو چیزیں ہیں ریفارمز ہمارے پاس نہیں ہیں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ بیک بون ہے. چاہے آپ خارجہ پالیسی کی بات کریں، آپ ملٹری آکوپینسی کی بات کریں، یا پھر آپ کسی بھی ریلیشن کی بات کریں ود ڈفرینٹ کنٹریز، چاہے وہ رشیا ہو، یو ایس ہو، چائنا ہو، گلف ہو، تو آپ کو وہ ریفارمز جب تک نہیں آئیں گے، آپ کی اکانومی بیک بون اسٹرانگ نہیں ہوگی، تب تک آپ کی جو فارن ریلیشنز ہیں وہ میچور نہیں ہوں گے. اور ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جیسے آئی ایم ایف وغیرہ ہیں، یہ شارٹ ٹرم ریلیفس ہیں. اگر آئی ایم ایف کی جتنی بھی آپ رپورٹس دیکھیں، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے سگنیفیکنٹلی انہیں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ کو 3 ریفارمس چاہیے. آپ کو اسٹرکچرل ریفارمس چاہیے، آپ کو ریگولیٹری ریفارمس چاہیے، آپ کو پالیسی ریفارمس چاہیے. جب تک یہ چیزیں ریفارمس نہیں ہوں گی تب تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں کیا اس حوالے سے ان تینوں جو آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کی چیزیں ریفارمس، اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے؟ کوئی کام آپ کو نظر آ رہا ہے، یا آپ کو ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو میرے خیال میں یہ انریلسٹک ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں بہت سی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. ابھی سب سے بڑی اگزامپل، ہم نے کبھی سوچا تھا کہ PIA پرائیویٹائز ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا. مطلب دسمبر میں 2025 کی اگر سب سے بڑی اچیومنٹ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ PIA جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے. اور کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی کہا تھا کہ جو آپ کے SOEs ہیں آپ ان کو پرائیویٹائز کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا برڈن ہے پاکستان کی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر. یہ بہت کلیئر بوجھ ہے. پھر دیکھیں آپ ان کو جتنی سبسڈیز ملتی ہیں، ہڈن بینیفٹس ملتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. پھر پینشنز اینڈ آل دیٹ، تو یہ بہت بڑا برڈن ہے. تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں. فرسٹ ویمن بینک جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوا، PIA پرائیویٹائز ہوا. بہت سی 3 میرے خیال میں اور لیکویڈیٹ ہونے کی پروسیس میں ہیں اینٹیز. تو چیزیں ہو رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ول نظر آ رہی ہے، انٹینٹ نظر آ رہی ہے، لیکن اگین جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت سلو ہے. اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز فوکس کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں بہت سی ڈفرینٹ چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. ہمیں ایلیٹ کیپچر کو فوکس کرنا چاہیے. ہمیں اپنا جو ٹیکس، نیٹ ٹیکس ہے وہ اس کو بڑھانا چاہیے. ابھی صرف سیلریڈ کلاس کے اوپر ہم لوگ ٹیکس جو ہے ان کے اوپر بڑھا رہے ہیں، لیکن سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ کتنا ہی ٹیکس لگا لیں، جو اتنا مرضی کر لیں، لیکن وہ آپ کی جو اس سے ملک کی جو اکانومی ہے وہ اتنی زیادہ ایک دم سے نہیں فلرش ہو سکتی. انلیس اینڈ انٹل آپ جو میجر اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو آپ نے ان کو جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ آپ ان سے ایٹ لیسٹ وہ
فنڈ ہونی چاہیے، وہ سامنے ہونی چاہیے. اور یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، بہت سی چیزیں اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے، کس مد میں جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جب تک گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ چیزیں سامنے کریں، چیزیں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے ہمارے پاس، ٹرانسپیرنٹ کریں اور سب کے سامنے لے کے آئیں. 2017 میں رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ پاس ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ایک جرنلسٹ کو کوئی بھی انفارمیشن لینے کے لیے بہت سے دن، مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو بہت مشکل سے وہ رپورٹ ان تک جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، آپ کی کرپشن جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہوگی اور آپ اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ معیشت میں انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت بہتری آ چکی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم معیشت میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں؟ بہتر ہو چکی ہے ہماری معیشت؟ دیکھیے بہتر، ہاں اگر ہم تھیوریٹیکلی بات کریں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انفلیشن جو ہے وہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، 4-5، اگر ہم کہتے ہیں کہ 4-5% انفلیشن ہے، یہ انفلیشن نہیں ہے، یہ ریٹ ہے انفلیشن کا. فار ایگزامپل اگر پہلے انفلیشن 15 تھی اور وہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن انفلیشن تو کم نہیں ہے. انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے، انفلیشن کم نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفلیشن وہیں پہ ہی ہے. ایک عام آدمی کے لیے آلو کل بھی مہنگے تھے، آج بھی مہنگے ہیں. اور یہ چیز اوپر سے جو آپ نے سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ان کی نیٹ ہوم انکم جو ہے وہ بھی اسکویز ہو گئی ہے. تو اس کے لیے یہ چیلنجز ابھی بھی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا منتھلی گزارا کر سکے. تو اکانومی بہتری کی طرف تب تک جو ہے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں جب تک ایک عام انسان کو ریلیف نہ ملے. جب تک عام آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں خوش ہوں اور مجھے ساری چیزیں اچھی مل رہی ہیں. اگر میکرو لیول پہ دیکھ رہے ہیں تو بالکل میکرو لیول پہ آپ دیکھیں، IMF نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ میکرو لیول پہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، بڑی چیزیں جو ہیں وہ بہتری ہو رہی ہے. لیکن ایک مائکرو لیول پہ جو عام انسان ہے اس کو ابھی بھی جو ہے بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اوکے، یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اجاگر کیا، کیونکہ ہمیشہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ فیکٹس اور جو ان کے پاس فگر ہوتے ہیں اس کو پن پوائنٹ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لیکن جب آن گراؤنڈ آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں اپنی پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت آپ کا پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے. میں یہاں یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہم IMF کی طرف جاتے ہیں اور ہماری جو معیشت ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ IMF کے اوپر ہی ہے، اور ہم ہمیشہ IMF کے سارے ہی اپنی معیشت کو لے کے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم کب تک IMF کے اس پلان اور اس پروگرام کے ذریعے اپنی معیشت کو سسٹین کر پائیں گے؟ کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے کا؟ اور دوسری طرف میں یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو معیشت ہے اس سٹیج پہ ڈیفینیٹلی 75 سالوں میں اتنے 8 دہائیوں سے معیشت اگر خراب ہے ہماری، تو سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. سب کا جو کردار ہے، آپ کے خیال میں یہ ہماری پالیسیوں کی ناکامی ہے یا ہماری نااہلی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو آج تک ٹھیک نہیں کر پائے؟ دیکھیے، جو IMF کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے اگین میں وہی بات کروں گی کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف ہوتا ہے. ہم لوگ ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم لوگ چلے جاتے ہیں IMF کے پاس، اور پھر بہت سی ہماری اپنے اوپر کنسٹرینٹس لگ جاتے ہیں. IMF کیونکہ کوئی بھی آپ پیکج لیتے ہیں تو آپ کے اوپر، آپ کی سوورنٹی کے اوپر کچھ نہ کچھ لمیٹیشنس آ جاتی ہیں. اور IMF کے پاس ہمیشہ جانا از ناٹ دا حل آف مسئلہ. آپ کا مین مسئلہ ہے اکانومی کو کس طرح سے اسٹرینتھن کیا جائے. ہمارے پاس دیکھیں، یہ تو مطلب پتہ ہے کہ ہماری ٹریڈس جو ہیں وہ امپورٹس ہماری بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے. تو ہمارے پاس اگر انفراسٹرکچر ہے، ہمیں اگر چائنا بہت سے اس نے ہم لوگوں کو، اگین میں بتا رہی ہوں کہ اس نے ہمیں انفراسٹرکچر دی ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی دی ہے، اس نے ایونیوز دی ہیں کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکسپورٹ بیسڈ مینوفیکچرنگ ہے وہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے چیزیں خریدنے کے لیے.
تو جب تک ہم لوگ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کریٹ کریں گے, جو کہ نہیں ہے, ہماری ریگولیشنس فریم ورکس میں بہت مسئلے ہیں. کوئی بندہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو اس وجہ سے بھی تیار نہیں ہوتا کہ یار یہاں پہ پروسیسنگ جو ہے اٹس لائک ٹو ڈیفیکلٹ. آپ کی ٹیکس کا بھی اگر آپ دیکھیں, آپ نے اگر اپنے آپ کو فائل کیا ہے, ٹیکسیشن جب آپ اپنے آپ کو فائل کرتے ہیں تو ایک اہم بندے کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ ٹیکس میں اپنے کیسے فائل ریٹرن نہیں کر سکتا. تو ہمارے پاس نہ ہی ایسی پالیسیز ہیں کہ ہم لوگ ایک ایز کریٹ کر سکیں ایک عام انسان کے لیے, اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی پالیسیز ہیں کہ ہم بزنس مین کو, جن کے پاس پیسے ہیں, انویسٹرس کو ہم لوگ کوئی اپرچونیٹیز دے سکیں ان کو, تاکہ وہ اپنا پیسہ باہر لگانے کی بجائے وہ پاکستان میں لگائیں. اور بہت سے ایسے بزنس مین آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر چکے ہیں, اور وہ بھی اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ آپ کی بڑھ گئی ہے, آپ کی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے باہر جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی پہلے ریمیٹنسز کی, اگر میں اکانومی کی بات کروں تو ہم نے جب بات کی ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, تو اس میں ایک فیکٹر ہے کہ ریمیٹنسز جو ہے نا وہ بہت انکریز ہو گئے ہیں. اب وہ اس وجہ سے بھی انکریز ہو گئے ہیں. اس کے دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں سے برین ڈرین ہو گیا ہے, بہت سے لوگ پاکستان سے, اب امیگریشن آفس جائیں آپ کو ایک لمبی کیو نظر آئے گی, اور لوگ یہاں سے باہر جانے کی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ وہ باہر چلے گئے, باہر سے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پیسے بھیجتے ہیں, پاکستان بھیجتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ آپ کی نیٹ انکم کم ہو گئی ہے, تو پہلے جو بندہ 1 لاکھ روپیہ بھیج رہا تھا اب وہ 1,50,000 بھیج رہا ہے, تو وہ اس نے پیسے بھی وہاں سے بھی بڑھ کے آ گئے ہیں ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز انکریز ہو گئی ہیں. اور ہم لوگوں نے اس کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی بیٹر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کچھ ایسی سینیریوز ہیں کہ جن کو آپ ڈائگنوز کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں ہمارے لیکنرز کیا ہیں, اس میں ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں. وہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں پھر ہمارا انٹرسٹ ریٹ از اندر بہت بڑا پرابلم ہے اکانومی کے اندر, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو یہ بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی, اگر ہم پیرل وے میں ان کو ریکٹیفائی کرنے لگیں, امینڈ کرنے لگیں, پالیسیز کو ریفائن کر لیں اور فریم ورکس بنا دیں, تو میرے خیال میں ہمیں IMF میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل ول چاہیے, کیونکہ IMF میں جاتے ہیں مشکل فیصلے پھر نہیں کرتے ہیں. بہت اہم ہے. اب یہاں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ IMF کا جب ذکر ہو رہا ہے تو جس طرح آپ نے خود پن پوائنٹ کر دیا کہ IMF کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں کر پاتے, اور ڈیفینیٹلی ہم ان سے جب کوئی بھی پیکج لیں گے, کوئی بھی پروگرام لیں گے, تو پھر ہمارے اوپر دباؤ رہے گا اور ہم اپنی مرضی سے پالیسیاں نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے ہمارے پاس, جس طرح آپ نے پوائنٹ کیا, کہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک صحیح پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل گورنمنٹ آئے جو کہ اسٹرانگ ڈیسیژن لے, تو آپ کو کیا امید ہے کہ ہم کتنے عرصے میں IMF کے پروگرام سے نکل کے ایک اپنی پرسنل اسٹرانگ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنی مرضی سے آزادی سے فیصلے کر سکیں؟ دیکھیں ایگزیکٹلی, اگر جب IMF کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو کہ وہ چاہ رہے ہیں, بہت سی کولیبریشن اینڈ کوپریشنس کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ اپنی پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے ڈیفیکلٹ فیصلے آج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں کہ ہمیں بہت کم ٹائم لگے گا کہ ہم جو ہے اس کسی قسم کی جو فائنینشیل ہیلپ ہے وہ ان سے ہم نکل کے ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے وہ بہت اسٹرینتھن تھا کسی زمانے میں, ابھی اس میں پوٹینشیل ابھی ہے, ابھی پوٹینشیل تو بہت ہے, پوٹینشیل بہت ہے, لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے. لیکن وہ چیزیں ہمیں پرووائڈ ہو سکتی ہیں اگر ہم کولیبریشن کریں اور ہم اپنے جو فریم ورک ہیں وہ ریفائن کریں. تو میرے خیال میں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہمارے پاس پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے, پاکستان کے پاس IQ ہے, پاکستان کے پاس یوتھ ہے, مین پاور ہے, تو یہ چیزیں اچیویبل ہیں. لیکن صرف یہ ہے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن کرنے کی دیر ہے, گورنمنٹ کو اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے, وہ سیکریفائسز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ووٹ کے پیچھے نہ جائیں, وہ بہتری کے پیچھے جائیں. بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا, اور آپ نے IMF کی رپورٹ کا ذکر کیا تو میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا. اس رپورٹ میں بھی حالیہ جو رپورٹ آئی اس میں کرپشن کا ذکر ہے, جو کہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا. ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی کے لیے ایک یہ بھی ہمارا ویک پوائنٹ ہے کہ ہم کرپشن پاکستان میں انفارچونیٹلی کنٹرول نہیں کر پائے.
کوئی بھی گورنمنٹ ہو, میں کسی کو الزام نہیں ٹھہرانا چاہ رہا, لیکن انفارچونیٹلی کرپشن پاکستان سے ختم نہیں ہو سکی. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے, معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف نے جس طرح پن پوائنٹ کیا کہ کرپشن پاکستان میں ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ رہی ہے, تو کیا کرپشن کے ہوتے ہوئے ہم اپنی معیشت کو کسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ تھریٹیکلی جائیں تو کچھ کرپشن جو ہے وہ ہر جتنی بھی کنٹریز ہیں کرپشن کر رہی ہیں, ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم پاکستان ایک واحد کنٹری ہے جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, ہر جگہ کے پہ کرپشن ہو رہی ہے. لیکن اس کرپشن کے ساتھ اگر ہم لوگ اپنی جو لا ریگولیشنس ہیں وہ ہم بہتر کر دیں تو میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈائگنوز ہو کے ریکٹیفائی ہو سکتی ہیں. اور پھر جب آپ کے پاس لا انفورسمنٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی کرپشن کی بھی ہے, وہ بھی آپ پیسے اگر 1 لاکھ روپیہ آپ لے رہے ہیں کرپشن سے, تو آپ کو پتہ ہے کہ 50,000 روپیہ دے کے آپ بچ سکتے ہیں, تو پھر آپ کرپشن کرتے ہی کرتے ہیں. تو اس کے لیے لا کا جو اسٹرینتھن ہونا بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا لا جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہے, بہت سے لکوناز ہیں, ویک پوائنٹس ہیں, اور یہ بگیسٹ بہت زیادہ چیلنج ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک ہماری جو کرپشن ہے وہ بڑھتی جائے گی. پھر آئی ایم ایف نے سگنیفیکنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں. کچھ گورننس فریم ورک دیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں تو ہم کرپشن کو بہت حد تک جو ہے روک سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز انہوں نے کہا ہے ٹرانسپیرنسی لائیں, اور بار بار کہا ہے انہوں نے کہ آپ اپنی بکس میں ٹرانسپیرنسی لائیں تاکہ پتہ ہو کہ کون سی چیز کہاں پہ جا رہی ہے. جب ٹرانسپیرنسی ہوگی, بہت سی چیزیں ہمارے پاس ابھی بھی وہ رجسٹرز ہیں جس کو ہم بھرے جا رہے ہیں, اس کی جگہ اب ہم ڈیجیٹلائز کر دیں تو بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی وہ نظر پہ آ جاتی ہیں, اور پھر وہ جب آپ کی نظر میں آ جاتی ہیں پھر نیکسٹ ٹائم آپ نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ سٹیپس ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو کہ بیسک لیول پہ ہیں وہ کرنے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کی جتنے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کریں, جو کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈس فالو نہیں ہو رہے ہوتے. ہر کمپنی کا اور ہر آرگنائزیشن کا اپنا رول آف لا ہے, جنگل کا قانون ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہوتا ہے اور چل رہے ہوتے ہیں. کوئی اسٹینڈرڈ پوائنٹس نہیں ہے, کوئی اسٹینڈرڈ. ایون کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک جگہ سبزی لے رہے ہیں اس کے پرائسز فرق ہوں گی, دوسری جگہ سے لیں گے اس کی پرائسز فرق ہوں گی. تو ہمارے پاس یہ جو پرائس کنٹرول انڈیکس وغیرہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ نہ ہی اویلیبل ہیں, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا قانون نافذ کیا گیا ہے, اور نہ ہی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. تو یہ جب تک چیک اینڈ بیلنس اور یہ چیزیں فریم ورک نہیں بنیں گی, اگین گورننس ریفارمز نہیں ہوں گے, گورننس جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگی, تو یہ مسائل جو ہیں وہ رہیں گے. بہت اہم پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے. یہاں پہ میں تھوڑا سا اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, کیونکہ آپ جس طرح ڈیفنس بیٹ کو کور کرتی ہیں تو تھوڑا سا میں اس حوالے سے, اور اسپیشلی میڈیا اور جو جرنلزم اور جرنلسٹ ہیں ہمارے, ان کا جو رول ہے آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ اسپیشلی پہلے تو بتائیے گا جو میڈیا کا کردار ہے, میڈیا کا جو رول ہے عوام کو سچ بتانے میں, اور جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے اس کو ایگزیکٹلی بتانے میں میڈیا کا جو ایک رول ہے, یا اپنے اسٹیٹ کے ایک بیانیہ جو ہے اس کو پورٹری کرنے میں میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے, آپ کی نظر میں کیا وہ کردار درست ہے؟ اور ہمارے صحافی جو ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, کیا وہ صحیح معنوں میں صحافت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے صحافت کر رہے ہیں, یا پھر وہ صحافت کے بجائے کسی ایک پارٹی یا کسی ایک کا ترجمان بن کے وہ ترجمانی والا کام کر رہے ہیں, صحافت نہیں کر رہے؟ میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے. اچھا دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت سی جو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جرنلسٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے, چاہے وہ آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, یا پھر کسی قسم کی بھی کچھ بھی ہو ان جنرل بھی. تو اسی لیے جو جرنلسٹ ہیں وہ ایک نیوٹرل ہو کے تو وہ کام کرتے ہیں.
لیکن ڈیفینیٹلی یو ہیو سین, اور میں نے بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ, بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایسوسیشن از ناٹ بیڈ ایز فار ایز یو اسٹے نیوٹرل اینڈ رسپانسبل. تو اگر آپ کا اسٹانس, آپ کی ایک ول, آپ کے ایک بلیفس فرق ہیں, لیکن وین یو جاٹ ڈاؤن تھنگس اینڈ فیکٹس اینڈ فگرس, تو اس میں یو ہیو ٹو شو یور رسپانسبلٹی. اور رسپانسبلٹی تب آتی ہے جب آپ فیکٹس اینڈ فگرس لیتے ہیں, جب آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کرتے ہیں, جب آپ کے پاس پوری شیورٹی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہر چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ ان کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے ان کے ساتھ کھیلیں, اس کے بجائے ہم فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھیں. تو میرے خیال میں کہ دس از دا بیسٹ وے, ایگزیکٹلی دس از دا بیسٹ وے کہ آپ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فلفل کر رہے ہیں, اور آپ ایک ایک وے دے رہے ہیں لوگوں کو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ, بجائے اس کے کہ وہ ایک پیسو فالوور بنے اینڈ بلائنڈلی بلیو کریں چیزوں پہ, وہ ایکٹیو ہو جائیں اور وہ اپنا دماغ یوز کرنے لگیں اور پھر وہ کویشچن کریں. کیونکہ جب تک آپ کی آڈینس کویشچن نہیں کرے گی تب تک آپ کی اویئرنیس جو ہے وہ اچیو نہیں ہوگی. تو اس میں آپ نے اگر بات کی ہے کہ ISPR کے حوالے سے یا ڈفرینٹ, اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے یا ایک اس کو آپ پروپیگنڈا, کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ڈیفینس بیٹ کور کرتی ہیں, ISPR کی پریس کانفرنسز میں جاتی ہیں, آپ سوال بھی کرتی ہیں, کئی دفعہ آپ نے بہت سخت سوال بھی کیے ہیں, لیکن ایک جو یہاں پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو ISPR کے رپورٹرز ہیں یا جو صحافی ہیں بیٹ کو کور کرتے ہیں, تو وہ اسکرپٹڈ سوال یا ان کی مرضی سے جو دیا گیا سوال ہے وہی پوچھتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ISPR پہلے سوال دیتا ہے اور اسکرپٹ دیتا ہے اور اس کے مطابق آپ سوال کرتے ہیں, یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اسکرپٹ ملتا ہے اور اس پہ ہم سوال کرتے ہیں یا کوئی بھی باقی بھی کرتے ہیں. بیسیکلی ایک جتنی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, تو آپ نے اس ٹاپک میں ہی رہنا ہوتا ہے, اس ٹاپک میں سے ہی آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے. تو میں نہیں خیال کہ یہ بہت سی چیزیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں یا پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ مطلب اپنی مرضی سے لوگ سوال کرتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں کہ یہ تاثر دینا کہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اسکرپٹڈ ہے اور ایجنڈا بیس چل رہا ہے, وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہر جگہ, کیونکہ ہماری ایون میڈیا میں بھی ورسٹیلٹی ہے, ڈائیورسٹی ہے, تو ہر کوئی جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی ہڈن ایجنڈا کے تحت ہی آیا ہوا ہے, سوال کر رہا ہے. کچھ ہوں گے بیچ میں لوگ جن کی سمپتھیز ہوتی ہیں, جن کی ایسوسیشن ہوتی ہے یا پھر کسی قسم کا ان کا لنک ہوتا ہے, تو وہ آؤٹ آف بلیو کر دیتے ہیں, رائے بھی ہوتی ہے, اور وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر کوئی کسی کو صحیح سمجھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ کنٹرول کی بات کریں یا ایجنڈا یا اس طرح سے بات کریں, تو اس میں اٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو بی ایدر سائلنٹ اور یو ہیو ٹو سے یس باس. ایگزیکٹلی دا تھنگ از یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ آپ اس رسپانسبل ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں, اور وہ کہنا چاہیے, اور اس کو پھر آپ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ اگین دا پروسیس اسٹیز دا سیم. صحیح بات ہے. بس جو متس بنی ہوئی ہوتی ہیں سم ٹائم لوگ اس کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں, اور وہ پھر اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژنس کریٹ ہوتی ہیں. اسی لیے میں چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ خود پریکٹیکلی اس چیز کو کور کرتی ہیں, تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں. نصرت, اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پوڈ کاسٹ میں 5 سیگمنٹ ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ لمبا سیگمنٹ ہوتا ہے, سوال و جواب. ہم اس میں جو گیسٹ ہے نا اس کو مکمل طور پہ ہم تھکا دیتے ہیں, تو ہم نے آپ کو امید ہے تھکایا نہیں ہوگا, لیکن آپ سے بہت اچھے سوال, آپ نے بہت ہی اچھے جواب دیے. امید کرتے ہیں جو سننے والے ہیں ان کو مزہ آئے گا آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے. اگلا سیگمنٹ ہے, ہمارے 5 سیگمنٹ ہوتے ہیں. پہلا سوال و جواب تھا, وہ ختم ہوا ہے. دوسرا سیگمنٹ ہے, اس سیگمنٹ میں بس ایک لفظ ہے, اس کا نام بس ایک لفظ.
اور اس میں ایک ہی لفظ کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے. تو آپ کے سامنے کوئی لفظ یا کوئی بھی ورڈ آئے گا تو آپ نے ایک لفظ میں جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے گا اس کا جواب تو وہ آپ نے دینا ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ اب ہم نے اکانومی کی بھی بات کی, دفاعی بیٹ کی بھی بات کی, اس کے علاوہ ہم نے پاکستان میں جو ہمارے فارن پالیسی ہے اس حوالے سے بھی بات کی. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دفاع کا ورڈ جب آئے گا تو آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ دفاع کہوں فار ایگزامپل میں نے بولا دفاع, تو آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے؟ ایکسیلنٹ. معیشت؟ پوٹینشیل ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اوکے, پوٹینشیل. خارجہ پالیسی؟ امپروونگ. حکومت؟ اوکے, حکومت اپنی حکومتی جو ان کی ایجنڈاز ہیں نا ان سے نکل کے تو they need to think of a common man. اوکے, انہیں عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور عوام کو چاہیے کہ اب وہ باشعور کہلانے کا حق جو ہے وہ جو رکھتی ہیں اس کو اب امپلیمنٹ بھی کریں. اسی سیگمنٹ میں ہمارا ایک ہوتا ہے ریپڈ فائر, اس میں آپ نے ہاں یا نا میں جواب دینا ہے, یس اور نو. تو سوال پہلا یہ ہے کہ پاکستان کو فوری معاشی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس ٹائم. یس. اوکے, دفاع اور معیشت کو ایک ساتھ مضبوط کیا جا سکتا ہے. یس, اینڈ کرنا بھی چاہیے. اس ٹائم پہ پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں جو سوال ہمیشہ دفاع کے حوالے سے کہ ہماری جو بجٹ ہے اس کا بڑا حصہ دفاع پہ جاتا ہے, جبکہ اگر ہم اپنے انڈیا اور باقی دشمن ممالک جو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہمارا انڈیا دشمن ملک ہے تو اس کے بجٹ کو دیکھیں تو ہمارا تو بجٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور جب ہم دیکھیں ابھی ہم نے دفاع کو مضبوط کیا, ہم نے ثابت کیا, تو اب دنیا ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو جتنا مضبوط ہوگا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ میڈیا قومی مفاد کا ساتھ دے رہا ہے. اس میں ملٹیپل رائے ہے, سو میرے خیال میں کہ بہت ضرورت ہے کہ اس کو اوکے اوور آل اٹ از لائک اگر میں ایوریج کروں تو یس, لیکن امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. ہماری خارجہ پالیسی دباؤ میں ہے. یس. اوکے, پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے انشاءاللہ. یس. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا قسمت آپ کی. ہم آپ کی قسمت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہوتا ہے, پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوتا ہے. یا ملک کی قسمت؟ یہ آپ کی قسمت ہے. سیگمنٹ ہے قسمت آپ کی. اس میں ہمارے پاس کنڈیشنل کچھ سوال ہوتے ہیں یا کوئی کنڈیشن ہوتی ہے, اس کنڈیشن کے مطابق آپ کی قسمت میں کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی قسمت میں کیا ہے. آپ کی قسمت میں آج ہے آپ خارجہ پالیسی کی نگران ہیں, یعنی کہ آپ وزیر خارجہ بن چکی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, اب آپ پاکستان کی وزیر خارجہ ہیں. یہ کنڈیشنل ہے, بعد میں پتہ چلے جی ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب اسحاق ڈار صاحب بولیں جی میڈم نصرت جو ہیں وہ ان کو غائب کر دیا جائے. نہیں, یہ کنڈیشن ہے. کنڈیشن کے مطابق اگر فار ایگزامپل آپ اس ٹائم پہ خارجہ پالیسی کی نگران ہوں, آپ وزیر خارجہ ہوں, تو سب سے پہلا فیصلہ کیا کریں گی آپ؟ پہلا فیصلہ میرا یہی ہوگا کہ جو اپنی جتنے بھی, کیونکہ ہم لوگوں کا شفٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, وچ از رائٹلی ڈن, کہ ہم لوگ ایک ملٹی پولر کی طرف چلے گئے ہیں یونی پولر کی طرف سے. تو میرا جو فرسٹ کام یہی ہوگا کہ اپنی اسٹرینتھ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جتنی بھی ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جتنی کوآپریشنس اور ایم او یوز سائن کیے ہیں ان کو ایم او یوز کو ایگریمنٹ کی طرف لے کے جاؤں. تو دس وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. اوکے, نائس, بہت اچھا. آئی تھنک اگر یہ ہو جائے تو اس سے تو ہماری بہت سارے مسئلے, اکانومی بھی بہتر ہوگی. اور اگلا جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اکانومی کے اوپر بات کی ہے تو اگر معیشت کو سنبھالنے کا اختیار آپ کو مل جائے اور وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اکنامکس کا بھی وزیر بنا دیا جائے, وزیر خزانہ بھی بنا دیا جائے, تو سب سے پہلے آپ اس شعبے کی اصلاحات کے لیے کیا ایسا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ فوراً سے آپ اٹھائیں گی؟ ریفارمس, ٹرانسپیرنسی. یہ بہت ضرورت ہے, یہ بیک بون ہے, روٹس ہیں.
اگر میں یہ نہیں کروں گی تو ڈیفینیٹلی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بہتری نہیں آ سکے گی. تو میرے خیال میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. جب ریفارمز ہو جائیں گے تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آپ کے پاس جو جو ٹریڈ اورینٹیڈ مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی آپ کر سکیں گے. اور اس کے بعد میں ایک کام اور کروں گی, جو ٹیکس جو ہم لوگ صرف ٹارگیٹڈ ٹیکس کر رہے ہیں اس کو ٹارگیٹڈ کے بجائے اپنا جو نیٹ ٹیکس ہے اس کو بڑا کر دوں گی تاکہ جو بوجھ ہے وہ ڈیوائڈ ہو سکے. بہت اہم بات ہے. اور آپ نے جس طرح بتایا میں تو خواہشمند ہوں کہ آپ فوراً سے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بن جائیں. یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں بن سکتی تو جو ہمارے اس ٹائم پہ کرنٹلی وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ ہیں ان کو ضرور آپ کی اس جو آپ کی رائے ہے اس کے اوپر اگر وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں بہتری ہوگی. اب کیونکہ آپ نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا, کنڈیشن کے مطابق آپ کی قسمت نے آپ کو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ بنا دیا, تو امید ہے آپ انجوائے کریں. اب آپ واپس اپنی جگہ پہ آئیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے ٹروتھ اینڈ ڈیئر. اور اس سیگمنٹ میں آپ سے ہم مزید سچ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ سے کچھ ڈیئر بھی کوشش کریں گے کہ جو ہم آپ سے کروا سکیں. تو سچ آج ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم اکثر اپنی معاشی ناکامیوں کا الزام بیرونی قوتوں پر ڈال کے اپنے آپ کو خود احتسابی اپنی نہیں کرتے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیرونی قوتوں پہ ہم الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہماری جو معاشی ناکامیاں ہیں یا معیشت کمزور ہے وہ ان کی وجہ سے. بالکل سچ ہے. یہودی سازش ایک بہت بڑا حصہ ہے کسی بھی پروپیگنڈا, ویسٹ کی سازش ہے. یہ سارا جو ہے وہ ویسٹ اورینٹیڈ ہے. یہ بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن میرے خیال میں کہ یہ بات ٹوٹلی غلط بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ہم اپنے آپ کو خود احتسابی سے بچانے کے لیے ہماری جب تک انٹرنل اکانومی اسٹرینتھ نہیں ہوگی تب تک بہت سی چیزیں ایسے ہی لٹکتی رہیں گی اور ہم لوگ الزام باہر کی قوتوں پہ دیتے رہیں گے. یعنی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام لگاتے ہیں, اور یہ بات درست ہے. ہمیں اپنی خود احتسابی کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ ان کے اوپر الزام لگائیں. اور اسی کے ساتھ ایک سخت سوال ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی جیسے آپ نے پہلے سچے جواب دیے اس کا بھی سچا جواب دیں گی. کیا کبھی دفاعی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہوئے اور اکانومی کے اوپر, یا جیسے آپ رپورٹنگ کرتی ہیں سخت قسم کے سوال بھی کرتی ہیں, تو کبھی آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ یا کوئی تھریٹ اس طرح کی کوئی چیز محسوس ہوئی, یا کوئی آپ کے اوپر کسی نے, جیسے عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی صحافی سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کیا آپ کو کسی نے اٹھانے کی کوشش کی یا آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ اٹھانے کی تو خیر نہیں, اتنی نوبت نہیں آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ فرنٹس پہ جو ہے سارٹ آف کہا گیا کہ رک جائیں, روکا گیا. بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو کہ ہم لوگوں نے فائل کی ہیں لیکن وہ پیپر میں پبلش نہیں ہوئی. تو ایسا ہوتا ہے جس کے پیچھے آئی ایم شیور کہ ریزنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی جو ہماری اکانومی ہے, ہمارا جو اس وقت ایک فریجائل اکانومی ہے, اور ہم لوگ جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی کہ بہت ہی سینسیٹیو ہے. تو اس موقع پہ بہت سی چیزیں کہہ دینا جو کہ نہیں کہنی چاہیے وہ آپ کی اسٹیٹ کو ڈیمین کر دیتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ صحیح بات بھی غلط ٹائم پہ کر دینا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اب کیونکہ براڈر ویژن پہ ہم نہیں دیکھتے, کبھی ہمیشہ نہیں دیکھ پاتے ہیں, تو وہ پھر اگر میرے خیال میں وہ سٹوریز اگر رک جاتی ہیں یا پھر وہ کویشچنس رک جاتے ہیں تو وہ بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں, ملک کی سلامتی کے لیے ہوتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ آپ نے ذکر کیا, اور لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ بالکل ہاں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں پیمرا کی طرف سے بھی آتی ہیں کہ یہ آپ نے یہ چیز جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے. تو اور یہ میرے خیال میں ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں شاید یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا ایک نیریٹو ہے, اسٹیٹ کی پالیسی, آپ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر آپ کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ, کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے ابھی انٹرنیشنلی جو ہے وہ کافی گرو کی ہے, اور ڈفرینٹ کنٹریز
کے ساتھ ہم لوگوں کی ڈائریکٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, MOUs سائن ہو رہے ہیں, تو وہ ہیمپر کرنے لگتی ہیں اگر آپ کی وہ کنڈیشنز دیکھ رہے ہو. فار ایگزامپل جب فلڈ آیا تو پیمرا کی طرف سے یہ بھی ہدایت تھی کہ اتنی زیادہ کوریج, اوور کوریج نہ کی جائے, کیونکہ پھر اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مینیپولیشن ہوتی ہے, ڈیٹا کی مینیپولیشن کرتے ہیں کہ یار سب کچھ ڈوب گیا, یہ ہو گیا. جس طرح سے انڈیا نے آپ دیکھیں جب کانفلکٹ ہوا تھا تو انہوں نے وہ ہمارے لاہور پہ پورٹ پہ وہ پہنچ گئے تھے, انہوں نے تباہ کر دیا تھا. تو یہ ان کے نا بہت سی کانسیکوینسز ہوتے ہیں لیٹر آن. انڈیا کی اس نیریٹو کی وجہ سے انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کر لی تھی, اور پھر ان کی کانسیکوینسز میں اس نے بہت سی چیزیں فیس کی ہیں اس کے بعد. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں, میڈیا میں آ جاتا ہے, تو وہ آپ کے اگینسٹ بھی یوز ہوتی ہیں, مینیپولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ دس از دا بیسٹ وے کہ اگر آپ کو کہیں پہ رسپانسیبل ہونا بہت ضروری کہیں ہے پہ ایگزیکٹلی. اور سائلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب اگر آپ کسی نے منع کر دیا تو اس کا ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو بی سائلنٹ آن دیٹ. بس رسپانسبلی آپ اس کو اگر ٹیکل کر سکتے ہیں, یو شوڈ ڈو دیٹ. بہت اہم پوائنٹ ہے. اور میرے خیال میں جس طرح ہمارے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہیں, اسی طرح جرنلسٹ کی بھی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہر بندے کی بینگ اے پاکستانی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کو کسی بھی طرح ڈیمیج نہ کریں. اور ہمارے کسی ایک اسٹیٹمنٹ یا کسی ایک ایکشن کی وجہ سے اگر وہ ڈیمیج ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں روکنا ان لوگوں کا فرض ہے, اور وہ روکنا بھی چاہیے. آخری سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, اس میں مفت مشورے ہوتے ہیں, اور آپ نے پہلے بھی بہت سارے مشورے دیے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, اور اب ہم مزید چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا مزید آخر میں ان کو مشورے دیں اور ان کو ایڈوائز کریں. تو حکومت کے لیے آپ کیا ایڈوائز, کیا مشورہ دینا چاہیں گی حکومت کو اس ٹائم؟ دیکھیے, حکومت کو جن فرنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اکانومی کو اگر ہم سائڈ بھی کر دیں تو لوگوں کی فلاح کے لیے ان کو کام کرنے چاہیے. اب فار ایگزامپل ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر, یہ وہ سیکٹر ہیں جہاں پہ آپ کا جو ایک عام آدمی ہے اس کی فلاح کے لیے آپ میکسیمم دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان دو سیکٹرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ اسکل پروگرامس جو ہیں وہ ان کو مے بی فری آف کاسٹ ان کو آپ کروا سکتے ہیں, تاکہ ہمارا جو برین ڈرین کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ پر کیا جا سکے, وہ فل کیا جا سکے. بہت اہم بات ہے. اور یہاں پہ کیونکہ عوام کی بات ہوئی تو عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ پاکستان کی جو عوام ہے, عوام کو مشورہ یہ دینا چاہوں گی کہ اسپیکولیشن سے باہر آ جائیں. اور بہت سی چیزیں ابھی کیونکہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز کا دور ہے, تو آپ کو بہت ہی کرٹیکلی ہو کے چیزیں سوچنی چاہیے. پولرائزیشن اس مس انفارمیشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت پیدا ہو چکی ہے, تو یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ایکو چیمبرز جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو کس طرح سے ڈیفیوز کیا جائے, یونٹی کی طرف آیا جائے. تو اس کے لیے عوام کو اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز کی طرف سے نکلے, اور اگر کوئی بھی انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو ضرور ویریفائی کریں. بہت اہم بات آپ نے کی. حکومت اور عوام کی بات ہوئی تو ڈیفینیٹلی اب میڈیا کی بھی بات کریں گے. تو میڈیا کو, کیونکہ آپ میڈیا پرسن ہیں, تو میڈیا کو آپ کیا پیغام دیں گی, کیا مشورہ دیں گی؟ سمپل سینسیشنلزم سے باہر نکلیں, اور جب بھی آپ نے کوئی اسٹوری کرنی ہے, کوئی فیکٹس بتانے ہیں, تو پلیز 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ ضرور کریں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو بھی دیکھیں, رسپانسبلٹی لائز ود ان یور سیلف. تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے جو بھی فیکٹ نریٹ کرنا ہے اور اس کے کانسیکوینسز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا ہوں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس کو پرسیو کیسے کریں گے, اور آپ کی آڈینس کون ہے. تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو کیونکہ آپ نے ون وے اگر آپ نے ایک بات کر دی ہے تو اٹ شوڈ بی لائک 2 وے, کہ آپ کو رسپانس بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اور
اگر مل رہا ہے تو پھر آپ اپنی وضاحتیں بھی کر سکتے ہیں. تو میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے خیال میں ایک تو سنسیشنلزم سے جو ہے وہ نکل آئے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اسٹوری کر رہے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ آپ ایک اوپینین لیڈر ہیں, آپ اوپینینس بنا رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود اٹ. ویری کیئرفل. اور آپ کو ظاہر ہے اگر آپ حکومت کا ایک نیریٹو بتا رہے ہیں تو آپ کو عوام کی بات بھی کرنی چاہیے, اور آپ کو دونوں کے درمیان میں برج کا جو میڈیا کا رول ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے. نصرت آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی, اور یقیناً ہمارے جو آڈینس ہے انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ پسند کریں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح 2025 میں ہم نے چیزوں کو پاکستان کے اندر ایکسپیرینس کیا, اور میڈیا کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, وہ کس طرح ان چیزوں کو ان کے اوپر ان کی ایک گہری نظر ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کا جو ایک تجزیہ ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور سنا. اور امید ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں جو کہ شاید آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا کوئی ایسی چیز جو کہ جس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو, تو وہ میڈم نصرت کی اس جاندار تجزیے اور جاندار قسم کے جوابات کے بعد آپ ان میں کلیئر ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہمارے 2026 کے اس پوڈ کاسٹ میں, جو کہ ہم اکانومی اور بہت ہی سیریس ٹاپک خارجہ پالیسی, اکانومی اور ہماری جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے کیا. امید ہے آپ اس چیز کو آگے بھی ہمارے سے سننا بھی چاہیں گے, اور ہم نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپکس بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے پاس اس طرح کے ایکسپرٹ جو آتے ہیں ان کی رائے اور ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں, اور آپ اپنے جو آپ کی سوچ ہے, اوپینین ہے, اس میں کلیئر ہو سکیں اور آپ کے سامنے فیکٹس آ سکیں, اور ہم سب مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کنٹریبیوشن, اپنا کردار ادا کریں. مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.